لیکن سارے کے سارے اندھیرے اور ظلمت میں کھڑے ہیں، سارے کے سارے تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوب چکے ہیں اور گمراہیوں کے رستے پر ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم تو ان کو پیغام دیتے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور ان کی تعلیمات اور ان کی نبوت ختم ہو چکی، اب نبوت کا کس کا چرچا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی نبوت کا چرچا ہے۔ اب تعلیمات کس کی ہیں؟ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے اور کس کے غلام بن کر آئیں گے؟ کس کی تعلیمات پر عمل کریں گے؟ کس کے حکام کو زمین پہ نافذ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی زندگی اختیار کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قیامت کے نزدیک نازل فرمائے گا۔ مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ قرآن بتا رہا ہے۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ، سورۃ النساء 6 پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اتنی عظیم امت تیرے نبی کی ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان امت جس کے اتنے فضائل ہوں گے، مجھے بھی اس امت میں بھیج دے، مجھے بھی اس امت کا حصہ بنا دے۔ اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ یہ قرآن ہمیں نظریہ اور عقیدہ بتا رہا ہے۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی لا ریب کتاب ہے۔ تو یہ لوگ بھول کے اندر ہیں، انہوں نے تصور قائم کر لیا۔ سب سے پہلی غلطی کہ انہوں نے شرکیہ عقیدہ اپنایا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے تردید فرمائی، سبحانہ ان یکون لہ ولد، تم اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ تمہارے نظریے کے اندر ہی گڑبڑ ہے، تم نے شرکیہ عقیدہ اپنایا۔ اور دوسرا من گڑت عقیدہ یہ اپنا لیا مذہب کے ماننے والوں نے کہ 25 دسمبر کو پوری دنیا میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے۔ کہتے جی عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، جبکہ تاریخی روایات میں، قرآن اور حدیث میں اور انہی کی کتابوں میں کوئی 25 دسمبر کا تصور موجود نہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس دن کو منایا جائے۔ اور پوری دنیا کے اندر 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش منایا جاتا ہے۔ یہ تو اس مذہب کے اندر تصور موجود ہے، اسلام کے اندر کسی شخصیت کی وفات یا پیدائش کا کوئی تصور موجود نہیں ہے کہ اس دن کو منایا جائے۔ یہ عیسائی مذہب والوں نے اپنے دن کو ایک منانے کے لیے، عیاشی کے لیے ایک دن بنا لیا ہے۔ اور اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جو ان کی تعلیمات کو پشے پش ڈالا جاتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کانوں کو ہاتھ لگایا جائے کہ نام عیسیٰ علیہ السلام کا لیتے ہیں، اور اس دن جو شراب چلتی ہے، جو ڈانس چلتا ہے، جو گانے چلتے ہیں، یہ ساری عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور نام کس کا لے رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش 25 دسمبر ہے ہی نہیں تھی۔ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی تھی جب چرواہے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس موسم میں ہوئی تھی کہ چرواہے بکریاں چرا رہے تھے، اور جس علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی وہاں 25 دسمبر کو برف باری ہوتی ہے، وہاں گرمی نہیں ہوتی، چرواہے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، جانور نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری دلیل کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش 25 دسمبر نہیں ہے، قرآن کہتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا تو ساقط علیکی رطبا جنیہ، اس کھجور کے درخت کے پتے کو ذرا حرکت دو، تازہ کھجوریں گریں گی، اسے استعمال کرو۔ تو آپ بتائیں کھجوریں سردیوں میں پکتی ہیں یا گرمیوں میں پکتی ہیں؟ گرمیوں میں پکتی ہیں، اور کھجوریں گرمیوں میں پکتی ہیں۔ تازہ کھجوریں کھانے کا رطبا جنیہ، قرآن کے الفاظ پہ غور کرو۔ یہ من گھڑت نظریہ بنا کر دن منانے کے لیے ایک دن بنا لیا، اور افسوس اس بات پر ہے کہ آج کا مسلمان بھی ان کی تقریبات میں شرکت کرتا ہے۔ انہیں شرم ہی نہیں آتی کہ تم کس نظریے کی طرف جا رہے ہو
تم کن کے معاون بن رہے ہو؟ آج کے مسلمان عیسائیوں کی ان تقریب میں جہاں شرک کا کام ہوتا ہے، شرک کی بات ہوتی ہے اور انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ساری من گڑت باتیں، من گڑت عقیدہ قرآن کے نظریے کے سراسر خلاف ہے۔ مسلمان کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان کی تعلیمات کے مطابق ان کو مبارکباد پیش کروں۔ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی انہی میں سے اس کا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ آج سیاسی لوگ ووٹ لینے والے، آج ہمارے وزیر، آج دنیا کے تاجر بھی کیا کریں جی، بھائی چارہ بھی کرنا ہے۔ بھائی چارہ کرنے کے لیے شرک کی اجازت دے دی جائے، شرکیہ جملے بولنے کی اجازت دے دی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دنیا کے معاملات میں حسن سلوک ان سے کیا جا سکتا ہے، لیکن مذہبی رسومات میں کفار کی شرکت کرنا مسلمان کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ ان کو مبارکبادیں دینا ناجائز اور حرام ہے مذہبی رسومات میں۔ تمہیں کیا پتا وہ کس نظریے سے کر رہے ہیں، کس عقیدے سے کر رہے ہیں؟ تمہارے پاس قرآن خوبصورت موجود ہے، قرآن کی تعلیمات موجود ہیں، ہمیں کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، یہی ہماری نجات کا دار و مدار ہے۔ ہماری نجات کا دار و مدار اللہ نے نظریہ توحید اور عقیدہ توحید پر رکھا ہے، اور یہ قوم بھول چکی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسا مضبوط نظریہ نصیب فرما دیا، اور کسی کے عقیدے میں گڑبڑ ہے تو وہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرے کہ اللہ کی ذات پر میرا کامل ایمان ہو، یقین ہے۔ یقین قرآن سامنے رکھ کے کہتا ہوں، اگر توحید کے نظریے میں کمزوری آئی تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی تہجد و نماز قبول نہیں۔ سب سے پہلا سوال نظریے کا ہے، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ رب کس کو مانا تھا؟ نفع نقصان کا مالک کس کو مانا تھا؟ بیٹے بیٹیاں دینے کا خزانے کس کے پاس تھے؟ رزق کے خزانے کس کے پاس تھے؟ شفا دینے کے خزانے کس کے پاس تھے؟ کس سے مانگتا رہا؟ کس کو سجدے کرتا رہا؟ کس کے آگے جھکتا رہا؟ مر ربو کا، قبر کا پہلا سوال ہی مر ربو کا ہے کہ ربوبیت کا اعلان کرنے کے بعد اس پر قائم رہا یا اس سے ہٹ گیا تھا؟ اگر قائم رہا تھا تیرے لیے آج بشارتیں ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ان کو خوشخبری سنا دو، تم اگر ربوبیت کے نظریے پر قائم رہے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میری بات نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس نظریے کے پر موت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔